بات کریں گے خاص طور پہ میاں صاحب کی جو واپسی کو لے کر ٹیکنیکل گراؤنڈز ہے. عبدالقیوم صدیق سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. صدیقی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صدیقی صاحب, بہت سارے سیاسی اور عدالتی واقعات کے آپ عینی شاہد ہیں. ملک کے اندر اس وقت جو فضا بن رہی ہے سیاسی طور پر بھی اور خاص طور پہ عدالت کے اندر بھی جو فضا ہے, کیونکہ عدالت میں کچھ چینجز کو لے کر بھی پاکستان مسلم لیگ نون میاں صاحب کی واپسی سے متعلق فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جب تک چیف جسٹس تبدیل نہیں ہوتے تب تک جو ہے میاں صاحب کی واپسی نہیں ہوتی, یعنی اس سے مشروط کیا جا رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, وہاں بھی فضا سازگار ہے میاں صاحب کی واپسی کو لے کے, ٹیکنیکلی حالات بہتر ہے؟ دو چیزیں ہیں مختلف چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے. جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو کیا کسی ڈیل کے تحت نکالا گیا تھا؟ اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں ایویڈنس بھی آ چکی ہے, جج صاحب کے بیانات بھی آ چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کو سزا دلوانے کے لیے ان کے اوپر پریشر تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ باہر گئے اور عدالت کے ذریعے سے گئے. پھر اس وقت کی جو اپنا وہ تھی حکومت عمران خان صاحب کی, تو اس وقت ای سی ایل سے ان کا نام بھی نکالا گیا تھا. تو اب جنرل پرویز مشرف کا ہے, جنرل پرویز مشرف کا نام بھی ای سی ایل سے نکالا گیا تھا, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے پھر اس طرح سے نکالا گیا تھا. تو اب بہت ساری اس کو جو ہے نا وہ بڑا ایک مشکل سا کام ہو گیا کہ کیسے کیا جائے. اب اگر کچھ ناانصافیاں ہوئی ہوئی ہیں تو ان ناانصافیوں کو دور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہم نے پریکٹسنگ پروسیجر ایکٹ کی جو پروسیڈنگ تھی اس کے اندر دیکھا کہ جج صاحبان نے کہا کہ ہم نے ماضی کے اندر جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی نظام انصاف کے اوپر اس کا دبا ہے. اب یہاں پہ ایک یہ بڑی اہم چیز لگتی ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے. اب اس ناانصافی کو درست کرنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو اپنانا پڑے گا. اب میاں صاحب کے کیس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے وہ ایک عدالتی حکم کے ذریعے جو ہے وہ ملک سے باہر گئے تھے, اور وہ عدالتی حکم جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے, وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوا. تو اب لیگل پوزیشن کیا ہے, ایک شاید کیس کے اندر جو ہے وہ ان کو پی او ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ عدالت کی اس آرڈر کے تحت ہی وہیں پہ ہوں گے, اس عدالت کی کسٹڈی کے اندر ہوں گے. تو وہاں سے جو بھی پروسیس لیگل پروسیس ہے وہ شروع ہوگا, کیونکہ العزیزیہ کے اندر ان کی جو ہے وہ کنوکشن موجود ہے, اس کی اپیلیں جو ہیں وہ 5-4 سال سے ہائی کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں. نہیں, لیکن اس سے پہلے سر یہ بتائے گا نا کہ میاں صاحب کو یہ جو انٹرم ریلیف چاہیے وہ کس کورٹ سے چاہیے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر وہ باہر گئے تھے اور اس وقت کی حکومت نے ان کا نام ای سی ایل سے نکالا تھا. تو کیا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بھئی ہم اس سلسلے میں آپ کے کہنے پر گئے تھے, اب واپس آ رہے ہیں؟ کیا لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے بیل اپلائی کرنی ہے یا پھر سرنڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرنا پڑے گا جو اپلیٹ کورٹ ہے؟ نہیں, یہاں پہ بیل والا ایشو نظر نہیں آتا ہے. دیکھیں, ایک طرف اگر لیگلی دیکھا جائے تو ایک کنڈیشن ہے ان کی ایک کیس کے اندر, اور اس کیس میں وہ علاج کے لیے عدالتی حکم کے ذریعے گئے تھے. تو وہ اسی عدالت کے سامنے جائیں گے اور وہ لاہور ہائی کورٹ ہے جہاں پہ جا کے وہ کہیں گے کہ جناب یہ میں آ گیا ہوں, یہ میری میڈیکل رپورٹس ہیں اور یہ ساری سلسلہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پہ آئیں گے تو پھر جو ہے وہ ان کے باقی عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہیں وہ ان کی ارلی ہیئرنگ کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں. اب اپیلیں ہیں, دیکھنا تو یہ ہے نا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ان کو فیس کرنی پڑیں گی لیگلی. لیکن کیونکہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں نا سر کہ میاں صاحب کی ٹیم, یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے, کیونکہ انہوں نے اپنی میڈیکل رپورٹس اور میڈیکل ریکارڈ بھی لاہور ہائی کورٹ پہ سبمٹ کراتے رہے, تو کیا لاہور ہائی کورٹ پھر کوئی ٹرانزٹ بیل دے گی یا راہداری ضمانت ہوگی کہ آپ کو الٹیمیٹلی جانا تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ہم آپ کو یہ ایک انٹرم ریلیف دے دیتے ہیں کہ تب تک آپ کو گرفتار نہ کیا جائے جب تک آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش نہ ہو جائے؟ دیکھیں, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر ابھی کیسے ہیں جس میں بغیر پیش ہوئے بھی راہداری بیل جو ہے وہ ملتی رہی ہیں. لیکن قانون کی ضرورت یہ ہے کہ جس کو راہداری بیل چاہیے وہ پہلے لا کے سامنے سرنڈر کرے. اب میاں صاحب کے کیس کے اندر جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پی او ہیں یا پروکلیمڈ اوفینڈر, ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس میں اس وقت تک ان کا رائٹ اکرو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس میجسٹری آف لا کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کرتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور بیل اپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ بیل مل جاتی ہے. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ, ہائی کورٹ بھی جا سکتے. ہاں, وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।